جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے، فرمایا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت سے درود و سلام بارگاہ رسالت میں ہم پڑھتے رہیں، اے کاش ہمارا ایسا معمول بن جائے، اور کثرت سے جب درود پڑھیں گے تو اس کے بہت سے فضائل و برکات بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ بالخصوص وہ خوش نصیبی جو 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ جنت میں اس کو جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ مرنے سے پہلے ہی اللہ اس کا دیدار اسے کرا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج گرام؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ سوال کرنے کے حوالے سے خود ہمارے دین اسلام میں اس کی کیا ترغیب ارشاد فرمائی گی؟ بعض روایتیں وہ ہیں کہ جن میں فرمایا گیا سائل بھی، مسئول بھی، اور یعنی مجیب بھی اور سننے والے بھی، یہ سارے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان تمام کو اللہ اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اچھا سوال، یعنی اچھی بات کا پوچھنا، اچھے انداز میں پوچھنا، یہ نصف علم ہے، آدھا علم ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ پوچھنے کی وجہ سے جو سامنے اہل علم موجود ہیں، جس کے پاس علم موجود ہے، وہ آپ کو اس انداز میں جواب دیں گے کہ جس کے ذریعے سے جہاں آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا، ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ ٹھیک، یعنی اگر اچھے انداز میں سوال کیا جائے تو اس کا کئی افراد کو فائدہ پہنچتا ہے۔ خود جس نے سوال کیا اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، جو جواب دے رہا ہے اس کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی جو مفتی صاحب ہیں، جو اہل علم ہیں، جو آپ کو جواب دے رہے ہیں، ان کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے جواب کے اندر پختگی، ان کے علم کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے، علم کے اندر اور برکت اور وسعت آتی ہے، مزید بڑھتا ہے علم بتانے سے۔ اور جو تیسرا بندہ سن رہا ہے، یعنی تیسرے سے مراد جو اور افراد سن رہے ہیں، تو ان کو بھی اس کے اچھے سوال کی وجہ سے علم کی بات حاصل ہوتی ہے، یا خود ان کو اس سوال کے جواب کی حاجت ہوتی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کا جواب ملے، لیکن وہ اپنے انداز کی وجہ سے یا تو سوال کر نہیں پاتے کہ ان کو موقع نہیں ملتا، تو ان کے سوال کرنے کی وجہ سے ان کو بھی اس کا جواب مل جاتا ہے، ان کے بھی مسئلے کی تشفی ان کو ہو جاتی ہے۔ تو یوں سوال کرنے کی وجہ سے فوائد تو بہت سارے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سوال اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے، علم حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس سے سوال کیا جائے کہ جو سوال کیے جانے کا اہل ہے۔ ایسے نہ کریں جس سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو اہل علم ہے ان سے آپ سوال کریں گے، جو جس فن کا، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے، چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، آپ نے ہر معاملے کے اندر ظاہر ہے کہ اسی سے رابطہ کرنا ہے کہ جو اس فیلڈ کے اندر مہارت رکھتا ہے، دوسرے سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ جب آپ سوال کریں گے، اس میں ادب کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات سوال اچھا ہوتا ہے، سوال جس سے آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کا اہل ہوتا ہے کہ آپ کو جواب دے، لیکن سوال کرنے والے کا انداز انتہائی نامناسب ہوتا ہے۔ تو اس لیے سوال جب آپ کریں تو سامنے والے کی حیثیت کو بھی پیش نظر رکھیں، اور اس کے ادب اور احترام کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ نہ صرف آپ کی ذات کو حاصل ہوگا بلکہ دوسروں تک بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور سوال کا جیسے آپ نے انداز بتایا، اسی طرح سوال کا وقت، موقع، مناسبت، جیسے عام کچھ اگر لوگ بھی موجود ہیں، بالخصوص جیسی کوئی ایسی مجلس ہے، ایک مسجد ہے اور کچھ اور لوگ بھی وہاں ہیں،
تو موقع محل کے مطابق سے اس کا بھی خیال رکھنا، پھر وقت کا، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا یہ بڑے اہم ہے۔ اس کے اوپر تو پوری کتابیں موجود ہیں کہ کس طرح آپ نے سوال کرنا ہے، کس چیز کا سوال کرنا ہے اور کس چیز کا سوال نہیں کرنا۔ اب جو چیز واقعی کبھی ہونے والی ہے ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں، ایسا معاملہ کبھی پیش آئے گا ہی نہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہیں؟ یعنی جسے ہم عام طور پہ اس سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ پہیلیاں ٹائپ کے بنا لینا۔ کہ پہیلیوں کے اندر تو مختلف پہلو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پہلی جو بنائی جا رہی ہے اس میں فائدہ ہے کہ اس انداز میں سوال کر کے بات کو سامنے والے کے ذہن کے اندر بٹھانا مقصد ہے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اس طرح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان سے سوالات کیے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ پہلی اس لیے بنانا کہ سامنے والے کو عاجز کر دیں، سامنے والے کو بے بس کر دیں کہ دیکھیں میرے پاس کیسا علم ہے اور میری کیسی ذہانت ہے کہ آپ جیسا فرد بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا، تو یہ چیز مذموم ہے، یہ چیز ناپسندیدہ ہے، اس کو اغلوطہ کہا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں کہ مقصود آپ کا سامنے والے کو عاجز کرنا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ علماء نے پوری اس بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ سوالات وہ کیے جائیں کہ جس کی ضرورت ہے اور جس سے آپ کو نفع پہنچ رہا ہے۔ اب آپ وہ چیز پوچھ رہے ہیں کہ جس کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے سوال کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بہت سے سوالات اور بھی اس کے ضمن میں بھی کئی سوالات آ رہے ہیں، انشاءاللہ بیچ میں نے وہ بھی کرنے ہیں۔ کثرت سوالات سے جو منع کیا گیا اس کی کیا توجیہ ہے اور اس میں کیوں ایسا فرمایا گیا، اور کثرت سوالات کی وجہ سے امتوں کا ہلاک ہونا یہ بھی روایات میں بیان کیا گیا ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ اب بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ اگر شریعت کے کوئی مسائل یا علم نہ ہو اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو تو کیا یہ معاف ہے؟ کہ اگر جس چیز کا علم نہیں ہے اور وہ گناہ کرتا ہے تو بچ جائے گا، اور جس کو علم ہے اور وہ غلط کرے گا تو اس پر گناہ ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اہم پہلو گویا کہ کہیں کہ پہلے سوال ہی انہوں نے سوال کے ہی حوالے سے یہ سوال کیا ہے۔ کچھ لوگ اس لیے بھی نہیں پوچھتے کہ اگر پوچھیں گے تو پھر ڈبل پھنس جائیں گے، اور نہ پوچھیں تو یوں ہی کرتے رہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ علم ہے تو اس کو ڈبل ملے گا، یا علم نہ ہونے والا کوئی گناہ کرے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں ایک روایت موجود ہے کہ ذنب العالمی ذنب واحد و ذنب الجاہلی ذنبانی، کہ عالم یعنی اہل علم کا جو گناہ ہے وہ ایک ہے، اور جو نہ جاننے والا شخص ہے اس کے گناہ دو گناہ ہیں، یعنی ایک وہ گناہ کرنے کا اور دوسرا اس گناہ کا علم حاصل نہ کرنے کا۔ ٹھیک، یعنی اس پر لازم تھا کہ اس گناہ کا علم حاصل کرتا اور اس نے اس کا علم حاصل نہیں کیا، اب اس گناہ کے اندر وہ پڑ گیا تو گناہ کرنے کا گناہ تو اپنی جگہ پر ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اس کا علم حاصل نہ کرنے کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ تو یوں جان نہیں چھوٹتی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے یہ میں معلوم نہیں کروں گا تو بچ جاؤں گا۔ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں روڈ پر، اور آپ جو ہے ٹریفک کے جو قانون ہیں، بنیادی قانون، وہ آپ سیکھتے نہیں۔ اب مثال کے طور پر لال جو ہے وہ سگنل جو ہے وہ ریڈ ہوا ہوا ہے، لال بتی جلی ہوئی ہے، اور آپ کراس کر کے چلے جاتے ہیں، آپ نے سیکھا ہی نہیں کہ یہاں پر رکنا ہے آپ نے، تو اب آپ کو جا کے ٹریفک سارجن پکڑ لیتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا لہذا میری کو پکڑ نہیں ہوگی، تو وہ آپ کے اوپر ڈبل جو ہے وہ چارج کرے گا کہ ایک تو آپ نے سگنل توڑا، اوپر سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے ٹریفک کے جو اصول ہیں وہی نہیں سیکھے ہوئے، تو اس کے اوپر پکڑ ہے آپ کی۔ تو جب آپ ایک دنیاوی اعتبار سے ایسا قانون ہے، کوئی کسی کو نعوذ باللہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نعوذ باللہ اس کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قانونی جرم ہے یا نہیں ہے، یہ میں کر سکتا ہوں، مجھے تھوڑی پتہ تھا لہذا مجھے کچھ نہ کہا جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو شریعت کے مسائل کو نہ سیکھنے کا گناہ یہ جداگانہ ہوگا، اور پھر وہ گناہ جو کیا ہے اس کے اوپر گناہ یہ الگ سے ملے گا۔ تو اس لیے ایسا سوچ لینا کہ پوچھیں گے نہیں تو بچ جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ علم بھی حاصل کرنا ہوگا اور اس چیز سے بچنا بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک میسی میں سوال ہے، کہتے ہیں کہ خواتین عام طور پہ دودھ کو خدا کا نور کہتی ہیں، اور اس کو کہنا چاہیے یا کیا ہے؟ دیکھیں کسی روایت وغیرہ کے اندر تو نہیں پڑھا کہ اس طرح دودھ کو خدا کا نور کہا گیا ہو، دودھ کو ویسے ہی نور کہہ لیں تو ایک الگ بات ہے
کہ نور جو ہے وہ ایک فائدہ مند چیز ہوتی ہے کہ جو راہ دکھاتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، تو دودھ چونکہ ایک فائدہ مند چیز ہے، اس وجہ سے اس کو نور کہہ دیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن خدا کا نور کہنا یہ کسی روایت کے اندر پڑا نہیں ہے، تو اس لیے گریز کرنا چاہیے، ایسے کلمات یہ کہنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور میسیج اس میں بھی بہت سخت کلمات ہیں، یعنی کہا کہ کوئی اگر یہ کہے، کوئی عورت اس طرح کہے کہ اللہ معاذ اللہ سویا ہوا ہے، اللہ کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہنا، بعض اوقات کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا اور اس طرح کہنا جو انہوں نے کہا کہ اللہ معاذ اللہ سویا ہوا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ پاک کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ظاہر سے وہ نیند سے پاک ہے، یہ عیب ہے لوگوں کے لیے، تو اللہ پاک کی ذات اس سے پاک ہے کہ اسے نیند آئے، تو جس نے اس طرح کہا ہے، اول تو اگر وہ بغیر اعتراض کے بھی نہ کہتا اور یہ عقیدہ اور اعتقاد رکھتا کہ اللہ پاک سویا ہوا ہے تو بھی یہ کفر ہو جاتا، لیکن یہاں پر یہ نعوذ باللہ اللہ پر اعتراض اس بنیاد سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس مقام پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ نے انصاف نہیں کیا، انصاف نہیں یا ان کے ساتھ عدل والا معاملہ نہیں کیا، اس لیے اس طرح کا جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ پاک کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اس کا فضل ہی فضل ہے، اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ ہم اس کے فضل کا سوال کریں گے، تو ایسا ہے ہی نہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ پاک کسی پر ظلم فرمائے، اور اللہ پاک کے یہ کہنا کہ وہ سویا ہوا ہے، یہ سیدھا سیدھا کفریہ کلمہ ہے، جو اس طرح کی بات کہے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان وہ رہ نہیں سکتا، اس پر توبہ کرنا لازم ہے، ایمان کی تجدید کرنا لازم ہے، نکاح کیا ہوا ہے تو دوبارہ نکاح کی تجدید کرنا، رینیو کرنا اس کو، یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا نام کنیزہ فاطمہ ہے، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، خواتین سردیوں میں ٹوپی پہن سکتی ہیں یا نہیں؟ سردیوں میں ٹوپی پہن سکتی ہیں کہ نہیں، خواتین کے حوالے سے؟ دیکھیں ٹوپی مختلف اقسام کی آتی ہیں، یعنی ویسے تو جو ٹوپی عام پہننے کی ہوتی ہے وہ مردوں ہی کی پہننے کی ہوتی ہے، عورتوں کی نہیں ہوتی جو ہم پہنتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ٹوپیاں بنائی جاتی ہیں کہ جو ہوتی ہی عورتوں کے لیے، وہ صرف کان وغیرہ چھپانے کے لیے ان کی ہوتی ہیں، تو جو ایسی ٹوپیاں ہیں کہ جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں اور اس سے کان وغیرہ چھپانا مقصود ہے تو وہ ٹوپیاں پہن سکتی ہیں، ورنہ اگر مردوں والی ٹوپی ہے تو وہ نہیں پہن سکتی۔ سردی سے بچاؤ کے لیے جو ٹوپیاں بالکل بچیوں کی، عام طور پہ بچیوں کی ہوتی ہیں اور بڑوں کے لیے بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر مردوں سے مشابہت ہے اس کے اندر تو پھر پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، مزید۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو کچھ لوگ حق نبی بولتے ہیں، کچھ لوگ صلاۃ النبی بولتے ہیں، تو کچھ بولنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، آیت درود دعا میں جب پڑھی جاتی ہے تو حق نبی، دیکھیں اس میں جب امام صاحب یا جو بھی یصلون علی النبی پر رکتے نہیں ہیں، متصل ساتھ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، جیسے بہت سے ائمہ کی عادت ہوتی ہے کہ پوری آیت ایک ہی سانس کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، رکتے نہیں ہیں درمیان کے اندر، تو پھر درمیان میں یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ حق نبی کہا جائے۔ البتہ اگر درمیان کے اندر وہ سکوت کرتے ہیں، وہ ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، تو پھر اس بارے میں علماء کے دو طرح کے اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس موقع پر پڑھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ قرآن سننا نہیں پایا جا رہا، وہ رک گیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ تلاوت قرآن ہوتی ہے تو درمیان میں جب قاری صاحب رکتے ہیں تو بہت سے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں، تو یہ موقع ہوتا ہے جس پہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور دیگر علماء جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر بھی حق نبی یہ نہیں کہا جائے گا، خاموش اس موقع پر رہا جائے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی ہے، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ بندہ ایسے موقع پر خاموش رہے، یہ نہ پڑھے، جب آیت درود مکمل ہو جائے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھے۔ ٹھیک ہے، اور لوگوں کا پتہ ہے کہ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں تو ائمہ کو کیا مشورہ دیں گے؟ کچھ دیر رک جائیں، کیا کریں؟ ٹھہرنا چاہیے ان کو، کہ ویسے تو بڑی تعداد ہے اہل سنت کی کہ جن کو یہ مسئلہ معلوم بھی ہوتا ہے تو وہ خاموش بھی رہتے ہیں، لیکن ایک تعداد ہے کہ جو پڑھتی ہے، تو پھر ائمہ کو چاہیے کہ درمیان میں وقفہ کر لیں، اس میں کچھ وقفہ کر لیں تاکہ آپ آیت درود آگے شروع کریں اور پتہ چلے کہ وہ بھی ساتھ پڑھ رہے ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید۔
نام عبید رضا طارق ہے، میں حضور شہر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ سے کیا مراد ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ کیا مراد ہے؟ فرض دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرض عین ہوتا ہے۔ فرض عین کا مطلب ہے کہ ہر جو شخص جس کے اوپر وہ چیز فرض ہو رہی ہے وہ ہر شخص پہ فرض ہے، جیسے ہر عاقل و بالغ شخص کے اوپر 5 وقتہ نماز یہ فرض ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ فقط ایک شخص نے یا چند افراد نے ادا کر لی تو سب کی طرف سے اس کی 5 وقت کی نماز ہو گئی، نہیں، بلکہ ہر ایک پر معین یہ فرض ہے کہ اس نے اس نماز کو ادا کرنا ہے، دوسروں کے ادا کرنے سے اس کا فرض پورا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کفایت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر بعض نے کر لیا تو اس صورت میں دوسروں کی طرف سے بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہوا اور 1000 افراد تک اس بات کی اطلاع پہنچی کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، 1000 مسلمانوں تک یہ اطلاع پہنچ گئی۔ اب ان میں سے 1 نے، 10 نے، 20 نے، 30 نے، 100 نے، یعنی چند ایک نے نماز جنازہ ادا کر لی تو یہ جتنے مسلمانوں تک اس کی اطلاع پہنچی تھی ان تمام کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو گیا، ٹھیک، یا تمام کے تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ انہوں نے ادا کر لیا، باقیوں کی طرف سے ان لوگوں نے کفایت کر لیا، باقیوں کے لیے کافی ہو گئے۔ فرض عین میں ایسا نہیں تھا، فرض عین ہر ایک کو الگ الگ ادا کرنا تھا، جبکہ فرض کفایہ میں چند ایک کی طرف سے ہو گیا تو باقی کی طرف سے بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ ویسے ہر وہ مسلمان کہ جس تک جنازے کی اطلاع پہنچی تھی، اس کے مرنے کی اطلاع پہنچی تھی، ہر اس مسلمان پر اس کی جنازہ پڑھنا یہ فرض ہو چکا تھا کہ جس تک اطلاع پہنچ چکی، لیکن جب چند نے ادا کر لیا تو ان تمام کی طرف سے وہ کفایت کر گیا۔ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی کے پاس مکان نہ ہو تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو مکان یہ بنوا کے دیا جا سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ اصل میں دیا تو جا سکتا ہے، لیکن صورتیں بہت ساری ہوتی ہیں اور غلطیاں بھی بہت ساری ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس مکان ہے، الگ سے رکھا ہوا مکان ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کسی کو زکوٰۃ کے اندر مکان دے دوں، کوئی مستحق ہے واقعی مکان کا، اس کی ضرورت ہے مکان کی، تو اب کوئی شخص زکوٰۃ کی نیت سے اسے مکان دے دیتا ہے، اسے مالک کر دیتا ہے، تو یہ مکان کی صورت میں زکوٰۃ ادا اس کی ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں اصل میں جو صورتیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، جیسے برادری سسٹم پر بعض اوقات مکانات دلائے جاتے ہیں، یا بعض لوگ کسی کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ چند افراد مل کر اس کے لیے زکوٰۃ کی صورت میں مکان دلا دیں، تو یہاں غلطیاں کرتے ہیں کہ بعض اوقات وکیل ہوتے ہیں زکوٰۃ لینے والے کی طرف سے، اب اس کی طرف سے یہ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، جب ان کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے کہ جس شخص کے لیے زکوٰۃ لے رہے ہیں وہ اس رقم کی وجہ سے اب شرعی فقیر نہیں رہتا، تو اب دوسروں کا اس شخص کو اس کے لیے دینا جائز نہیں رہتا، تو بعض صورتوں میں دوسروں کی زکوٰۃ ادا ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے عافیت اس کے اندر ہے کہ جب بھی کسی کو آپ نے اس طرح مکان دلانا ہو کہ چند افراد مل کے دلا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں یا کسی معتمد سنی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کس انداز میں آپ نے اس کو مکان دلانا ہے زکوٰۃ ہی کی صورت میں، اور آپ کی زکوٰۃ بھی اس سے ادا ہو جائے۔ اور یہ مسئلہ عام طور پہ مکان کا ہے، علاج معالجہ شادی، اب اس میں سامنے والی کی کیفیت کو بھی پہلے معلومات لے لینی چاہیے یا کیا ہے یہ سوال ہے؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ پیسے موجود ہوتے ہیں، اب جن کے یہاں شادی کا کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہو، چل رہا ہو، تو کچھ نہ کچھ سیونگ ہونا شروع ہوتی ہے، کچھ وہ انتظام کرتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ یہی ہے کہ اس میں جب تک آپ رہنمائی نہیں لیں گے تو اس میں گڑبڑیں ہوتی ہیں۔ اصل میں زکوٰۃ کا جو مقصود ہے نا وہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنا ہے۔ اب ہمارے یہاں جو شادی ہے، اس شادی کے اندر بہت ساری رسومات وہ بھی داخل ہیں کہ جن کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی، فضول رسومات بھی ایسی موجود ہیں کہ اگر شرعی اعتبار سے جائز بھی ہو جائیں تو زکوٰۃ کی رقم وہاں خرچ نہیں کی جاتی۔ یہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، اہم چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو اب آپ ایک شخص سے اس کو کرنی ہے بہت بڑی دعوت، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہو کہ مجھے زکوٰۃ کی رقم دے دیں، تو ایسے کاموں کے لیے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی نا کہ آپ اس طرح کی رقم زکوٰۃ میں دیں، اتنے بڑے ہال بھی بس کا، اور اس میں بھی لاکھوں روپے تو اب ان کاموں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو جب بھی ایسا معاملہ پیش آئے تو اس کے لیے آپ معتمد سنی مفتیان کرام سے رابطہ کر لیا کریں،
تو پھر وہ آپ کو پوری ڈیٹیل آپ سے معلوم کر کے مسئلہ بتا دیں گے کہ یہاں پہ خرچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا آنا کافی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی، قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا آنا. دیکھیں اگر عربی زبان کا آنا کافی ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہ ہوتا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ کی طرف جو ہم نے ذکر یعنی قرآن اتارا ہے اس کو آپ لوگوں کو بیان کر دیں. جو ان کی طرف اترا اس کو آپ بیان کر دیں. تو سامنے تو عرب کے وہ لوگ موجود تھے کہ جن کی عربی زبان کے اندر کوئی کلام ہی نہیں تھا. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان، یا اس وقت جو افراد موجود تھے جو کفار تھے وہ عربی زبان کے شہ سوار تھے، ماہرین تھے. تو اگر فقط ان کا یہ عربی زبان سمجھ لینا کافی تھا تو بیان کرنے کی حاجت یہ نہ رہتی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو. تو یہ اجمیوں کے لیے نازل ہوئی ہے، عرب والوں کے لیے بھی نازل ہوئی ہے. پہلے تو عرب والوں کے لیے حکم آیا نا، جب قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت گفتگو کن سے ہو رہی تھی؟ عرب والوں سے گفتگو تھی، اگرچہ کہ سارے عالم کے لیے ہے لیکن اہل عرب کے لیے ابتداً ان سے فرمایا گیا ہے. تو لہذا ان کو بھی اس بات کا حکم ہوا ہے کہ انہوں نے بھی اہل علم سے اس حوالے سے پوچھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عربی زبان میں مہارت پہ کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود آپ نے سورہ بقرہ کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال میں سیکھی، اور بڑی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم دعوت بھی کی اس کے اوپر آپ نے. تو اب اگر فقط اتنا کافی ہوتا کہ عربی زبان سیکھ لیں تو آج عرب کا ہر شخص یہ عالم ہوتا، ہر شخص قرآن کو سمجھنے والا ہوتا، ہر شخص جو ہے وہ قرآن کا مفسر ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. ہاں عربی سیکھنا یہ ضروری ہے کہ عربی آپ کو آتی ہو، اس کے بعد دیگر علوم میں بھی مہارت ہو تو آپ قرآن فہمی یہ کر سکتے ہیں، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ ایسے نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. تو اول تو مفسرین کی ایک تعداد نے اس کو یاد کرنے کے حوالے سے بیان کیا. بالفرض اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے تو کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے سمجھنے کے لیے اس کے اصول و ضوابط کو پورا کیا جاتا ہے. بہت سارے فنون ہوتے ہیں، بہت سارے علم ہوتے ہیں، بہت ساری فیلڈز ہوتی ہیں، آسان ہوتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ سیکھنے کے جو اصول ہوں گے، ضابطے ہوں گے، وہ تو پورے کیے جائیں گے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ایلوپیتھک کے مقابلے میں ہومیوپیتھک آسان ہے، جیسا کہ لوگ جاتے بھی ہیں، تو کیا ہومیوپیتھک ایسے ہی سیکھ لی جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی کورس کیے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی ڈاکٹرز کے پاس جایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی چیز آسان ہو جائے تو اس کو جو چاہے جس طریقے سے چاہے سمجھ لے. اس کو سمجھنے کے جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، جو اس کے ماہرین ہیں، ان سے تو رابطہ کیا جائے گا نا، پھر وہ چیز سمجھ آئے گی. تو قرآن کو اتنا سستا کیوں سمجھ لیا گیا؟ قرآن کے لیے بھی جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، وہ علوم اور فنون حاصل کیے جائیں گے کہ جن کے ذریعے سے قرآن سیکھا جاتا ہے، اور ان سے سیکھا جائے گا کہ جو قرآن سیکھے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں کچھ لوگ جو اپنی من مرضی کی تفسیر کرنا ہو، یا جنہوں نے خود ہی بھی قرآن میں نے پڑھا اور اس کا یہ مطلب ہے، جبکہ وہ اس کے مطالب نہ پیچھے کے تفاسیر میں موجود ہو، جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے تو وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں اس کا مطلب تو پھر قرآن خاص علماء کے لیے ہوا، پھر عام عوام کے لیے یا عام لوگوں کے لیے نہیں ہے قرآن پاک. تو حالانکہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، تو ایسوں کو کیا کہیں گے؟ لیکن بالکل ہدایت ہے، لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ 2 مقام فرمایا، ایک ہدی للمتقین، دوسرا ہدی للناس. اب ایک عام شخص سے آپ پوچھیں گے کہ یار یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی مثال کے طور پہ کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں یا افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہم پوچھ لیں کہ بھئی قرآن ایک مقام پہ کہتا ہے ہدی للمتقین، کہ قرآن جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ کیا جواب دیں گے؟ یہ تو خاموش ہو جائیں گے، سیکھنا سمجھ نہیں پڑے گا. تو یہ ظاہر سی بات ہے اہل علم کی طرف رجوع کریں گے اور اہل علم ان کو بتائیں گے کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے. تو قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے، راہ تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں آپ نے پہنچنا ہے اس کو اختیار بھی تو کرنا پڑے گا. اب ایک ڈرائیور ہے وہ بھی منزل تک پہنچے گا، پیچھے سواریاں بیٹھی ہیں وہ بھی منزل تک پہنچیں گی، لیکن سواریاں کیسے پہنچیں گی؟ اس کے پیچھے پہنچیں گی. ظاہر سی بات ہے ہر ایک اس طریقے سے پہنچ نہیں پائے گا. تو اس لیے قرآن ہدایت سب کے لیے جیسے قرآن نے فرمایا، لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار بھی قرآن نے بتایا وہ بھی اختیار کرنا ہوگا. اہدنا الصراط المستقیم،
کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو ان کا راستہ کیا ہے؟ وہ اولیاء کا، انبیاء کا، صالحین کا راستہ، ان کے طریقہ کار کو آپ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو کہیں ایسے افراد نہیں ملیں گے کہ جو آج کے دور میں پیدا ہوئے کہ پڑھیں دنیاوی علوم اور وہاں پہ گفتگو کرنے کی بجائے قرآن میں آ کے گفتگو کرنا شروع کر دیں، جن کو صحیح طریقے سے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ الفاظ کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے، کہاں پہ الف لام لگتا ہے، کہاں پہ الف لام نہیں لگتا، کہاں پیش آئے گا، کہاں زبر آئے گا، کہاں زیر آئے گا، جن کو یہ تک نہ پتہ ہو وہ قرآن مجید فرقان حمید میں گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن کے اندر کوئی بات کہی، اپنی اٹکل سے، اپنی قیاس اور عقل سے کوئی بات قرآن میں کہی، اگر اس نے درست بات بھی کہی تو اس نے خطا کی، اس نے غلط کیا، کیونکہ اس کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتا۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ علماء اس سے روکتے ہوں، علماء تو آپ کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں، تفسیریں لکھ رہے ہیں، تفسیریں لکھ لکھ کر آپ کو دی جا رہی ہیں، ترجمے کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ اسے پڑھیں، وہ پڑھیں، اور اس کے ذریعے سے آپ قرآن کی ہدایت کو حاصل کریں۔ تو قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، لیکن رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان ذرائع کو بھی اختیار کرنا پڑے گا، ان طریقوں کو بھی اختیار کرنا پڑے گا جو قرآن و سنت نے ہمیں دیے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تفسیر صراط الجنان اپنے پاس رکھیں، اور آپ اینڈرائڈ کے اندر بھی اس کی اپلیکیشن ہے، آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عام لوگ بھی اس تفسیر سے کس قدر وہ فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ مسجد مسجد درس کا سلسلہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم کو چھپایا جاتا ہے یا قرآن کی تعلیم کو بیان نہیں کیا جاتا؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تو ہر مسجد میں باقاعدہ جو دینی کام ہے ان میں سے ایک کام بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر قرآن پاک کی تفسیر کا بھی وہ درس دینا۔ تو یہ اتنی سہل انداز سے تفسیر ہے، آپ اس کا مطالعہ بھی کیجئے، خود بھی آپ پڑھیے، اپنی کوشش سے کسی لائبریری میں، کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں دیگر لوگ بھی اس سے فوائد حاصل کر سکیں، تو آپ اس تفسیر صراط الجنان کا سیٹ لے کر آپ وہاں پہنچائیں تو انشاءاللہ تعلیم قرآن جو ہے وہ اس سے گھر گھر پہنچے گی، اور ہمارے گھر بھی اللہ پاک جو ہے وہ قرآن پاک کے نور سے ان کو روشن اور منور فرمائے، ہمیں اس نورانیت کو حاصل کرنے کی بھی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق دے۔ حسان صاحب سوال ہے ہاشم ریاض شاہ ملتان سے، یہ کہتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی وضو ہے، وضو کی کنجی نیت ہے، نیت کی کنجی علم ہے، علم کی کنجی سوال ہے، سوال کی کنجی کیا ہے؟ بہت ایک لمبی انہوں نے ترتیب بیان کی ہے ان سب چیزیں۔ بات تو ابتدائی چلو سمے میں وہ روایت کے اندر روایت کا حصہ ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ جنت کی چابی اور طہارت کو نماز کی چابی جو کہا گیا ہے۔ دیکھیں اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جنت کی کنجی نماز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو نیک عمل ہوں گے تو اس کے ذریعے سے بندے کی جنت کے اندر درجات بھی بلند ہوں گے، اور نیک عمل عمومی طور پہ بندے کے لیے یہ سبب بنیں گے، حقیقی سبب اللہ کی رحمت بنے گی، باقی یہ داخلے کے لیے نیک عمل بھی سبب بنیں گے۔ اصل سبب یہ ایمان ہے، ایمان اور اللہ کی رحمت۔ ایمان شرط ہے، اللہ پاک کی رحمت ہوگی، اس سے بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اللہ پاک یہ ترغیب نہیں ہے اس بات کی کہ نعوذ باللہ کوئی نماز چھوڑے، نماز تو لازمی پڑھنی ہے، لیکن اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، ایمان سلامت رہ گیا تو اللہ پاک چاہے گا تو اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا، نماز چھوڑنے کا گناہ معاف کر دے، وہ اس کی مرضی پر ہے، شرک کے علاوہ وہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ نہیں، بلکہ ہمیں جو ترغیب ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، نیک اعمال ہم نے کرنے ہیں۔ جہاں تک رہا وضو کا تعلق نماز کے ساتھ، تو یہ شرط ہے، یعنی وضو نماز کی کنجی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وضو کے بغیر آپ کی سرے سے نماز ہوگی نہیں، کہ یہ شرط ہے اس کے لیے۔ اور جہاں تک رہا کہ جو وضو ہے اس کی کنجی یہ نیت ہے، تو نیت کے ذریعے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے، یہ ویسے کسی روایت کے اندر میں نے پڑھا نہیں، وضو کی کنجی جو وہ نیت کو کہا گیا، انہیں چابی یہ نیت کو کہا گیا ہو، لیکن اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وضو جو ثواب والا بنے گا، عبادت جو بنے گا، وہ اسی صورت میں بنے گا کہ آپ اس میں نیت کریں۔ اگر سنت کے اندر اس کا شمار ہوگا، ظاہر سی بات ہے، تو سنت بھی شمار ہوگا، اور وضو جو عبادت بن جائے گی، وضو پہ جو ثواب ملے گا وہ اسی نیت کی وجہ سے ملے گا، ورنہ وضو ہو جائے گا بغیر نیت کے بھی، جیسے کوئی بارش میں کھڑا ہوا ہے مثال کے طور پر، اور وضو کے جو اعضاء ہیں سب پر پانی بہہ گیا،
تو جو شرائط کے مطابق ہے تو آپ کا وضو بھی صحیح ہو جائے گا، اگرچہ کہ آپ نے نیت نہ کی ہو یا بغیر نیت کے کسی نے وضو کر لیا تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن جو عبادت بنے گا وضو جس پہ ثواب ملے گا وہ نیت ضروری ہے۔ پھر رہا کہ نیت کی کنجی علم ہے، نیت کی کنجی علم ہے، تو یوں آپ اس کو کنجی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک علم نہیں ہوگا بندہ نیت کرے گا کیسے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر وہ نیت کر نہیں سکے گا۔ اور علم کی کنجی یہ سوال ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے اس حوالے سے کہ سوال کریں گے تو آپ کو علم حاصل ہوگا، یا پھر آپ اس لائق ہیں کہ آپ نے پڑھ لیا، مطالعہ کر لیا تو اس کے ذریعے سے آپ کو اس کا علم حاصل ہوگا۔ باقی سوال کی کنجی کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ پاک کی طرف سے جس کو توفیق ملے، سعادت مل جائے، تو وہ جو ہے وہ سوال کر لے علم حاصل کرنے کی نیت سے۔ ماشاءاللہ۔ باقی یہ جو آپ کی ترتیب ہے یہ کسی مقام پہ پڑھی بھی نہیں ہے، پڑھی نہیں ہے، انہوں نے جو بیان کچھ ابتدائی باتیں یعنی چلے وہ کہنے کہ کچھ روایات کے اندر ہیں، لیکن اچھی ترتیب آپ نے اس طور پر بیان کی، لیکن آپ نے بیان کر کے پوچھا ہے تو آپ کو اس کی ترتیب بیان کر دی گئی کہ کتنی یہ ٹھیک ہے اور کتنا ٹھیک نہیں ہے۔ مزید کال۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ عربی میں ہے اور قرآن مجید بھی عربی میں ہے، تو ہم جو نماز کی نیت کرتے ہیں وہ اردو میں یا پنجابی میں کیوں ہے؟ پنجابی میں، اردو پہ۔ آپ عربی والی بھی یاد کر لیں، آپ کو ابھی کلمات بتا دیتے ہیں کہ عربی میں نیت کر لیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی اعتبار سے جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ٹھیک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان یہ دل سے نیت کیا کرتے تھے۔ زبان سے جو نیت ہے یہ دل کی نیت کی معاون یعنی اس کی مدد کرنے والی ہوتی ہے۔ اصل میں نیت بولتے ہیں دل کے ارادے کو، اور بعض اوقات بندے کی توجہ نہیں رہتی، تو زبان سے جب بندہ کوئی کلمات کہتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، تو دل کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی حاضر ہو جاتی ہے، دل کی چیز بھی حاضر ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے آتا ہے اور وہ زبان سے کلمات نہیں کہتا لیکن اس کے دل کے اندر یہ نیت موجود ہے، مثال کے طور پر کہ میں نے ظہر کی 4 رکعت فرض ادا کرنی ہے، جیسا کہ عام طور پہ لوگوں کے دل کے اندر یہ موجود ہوتا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے آئے ہیں تو ظہر کی 4 رکعتیں ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیا، نیت اس کی ہو چکی ہے، نماز میں وہ شامل ہو گیا۔ زبان سے کہنا اس کے لیے بہتر ہے تاکہ جو دل کی نیت ہے وہ بھی حاضر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ عربی زبان میں یاد کر لیتے ہیں کہ نویت ان اصلی کذا و کذا و کذا، الفاظ جو بھی ہیں وہ یاد کر لیے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ الفاظ کا معنی کیا ہے اور دل کے اندر آپ کی نیت موجود ہی نہیں ہے، تو پھر ان عربی الفاظ کہنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دل میں نیت ہونا ضروری ہے، ساتھ زبان سے کہہ دیں گے تو یہ مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے کہ اس انداز میں نیت کی جائے، اور اس پر بہت سارے دلائل جو ہے وہ کتب فقہ کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، یہ نیت کا پھر سب کے اندر، روزے کی نیت جیسے اس میں تو عربی کلمات بعض اوقات کوئی ایسا کیلنڈر آتا ہے اس پہ بھی لکھے ہوئے ہیں، کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، تو آدمی اس کے اندر بھی اس کو اردو سمجھے باقاعدہ سمجھے گا۔ اصل میں دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ نیت جو بنیادی اعتبار سے ہے وہ دل کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، بولتے ہی ارادے کو ہیں، دل سے جو بندہ ارادہ کرتا ہے اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ اس کی نیت کا جو اظہار ہوتا ہے اس کا فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، اور دل کی نیت اس کی حاضر ہو جائے اس لیے ہوتا ہے۔ اور عام طور پہ تو میں عرض کروں آپ سے کہ روزے کا تو معاملہ الگ ہے، ورنہ عمومی طور پہ نماز کی جو نیت لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ زبان سے بول تو رہے ہوتے ہیں لیکن اتنی آواز نہیں ہوتی کہ کان تک آواز پہنچ جائے، ہوتی بالکل دھیمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس سے زیادہ خطرناک تو وہ جو تکبیر تحریمہ ہی ایسے ہی پڑھ لے کہ ان کی آواز ہی کان تک نہ پہنچے۔ تو اب اگر جو تکبیر تحریمہ تو اگر کان تک آواز نہیں پہنچی تو سرے سے نماز ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگی اس کی نماز، لیکن جو نیت کے الفاظ ہیں وہ اگر کان تک نہ پہنچے تو بھی نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی، کیونکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر زبان سے سرے سے کوئی کلمات نہ بھی نکلے تو بھی نماز ہو جائے گی، بہتر ہے کہ زبان سے الفاظ اس کے نکلنے چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا